الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ 7ویں نمبر کی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے، جس میں کل 24 رکوع ہیں اور 206 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف یہ عرفن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے وہ چیز جو ایسی بلندی پر واقع ہو کہ جس کو پہچاننا بھی آسان۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہوگا جن کو قرآن اصحاب الجنہ کہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ دوسرے نمبر کا طبقہ وہ ہوگا جن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے، جن کو قرآن اصحاب النار اور اصحاب الجہنم کہتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں۔ یہ لوگ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک آڑ ہے، جس کا تذکرہ 27ویں پارے میں سورہ حدید میں ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان بسور، ایک سور اور ایک آڑ ہے۔ سور باؤنڈری کو کہتے ہیں، سرحد کو کہتے ہیں، تاکہ جنت کی نعمتوں کا اثر جہنم کی طرف نہ جائے اور جہنم کی مصیبت کا اثر جنت کی طرف نہ جائے۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اس آڑ کو کہا جاتا ہے اعراف۔ اور یہ اعراف پر وہی لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں۔ اور یہ تینوں جماعتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ بھی ہوگا، ایک دوسرے کی خیریت بھی پوچھیں گے۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے اور جہنم والے جنت والوں سے بھیک مانگیں گے، اور اعراف والے جنت والوں کو سلامتی پیش کریں گے اور ان کے اوپر لعنت کی بد دعا بھی کریں گے، اور تمنا بھی کریں گے کہ ایک دن ہم کو بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اب چونکہ اصحاب الجنت بھی ہے، اصحاب الجہنم بھی ہے اور اصحاب الاعراف بھی ہے، تو خیر الامور اوساطها، نام رکھنے میں بھی جنت کا انتخاب نہیں، جہنم کا انتخاب نہیں، کیونکہ دونوں مشہور ہیں، بلکہ اعراف کا انتخاب کیا گیا تاکہ تیسرے طبقے کی وضاحت بھی تمام لوگوں کے سامنے آ جائے، اور درمیانی اعتدال کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ نہ اس کو ترجیح نہ اس کو ترجیح، بلکہ درمیان کی چیز کو لے کر اس پوری سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو نصیحت کریں۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْ، اور جو لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، کل بتایا تھا کہ حضور کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ حضور فرماتے تھے منواتا ہوں مگر ماننے کو تیار نہیں، سمجھاتا ہوں مگر سمجھنے کو تیار نہیں، دلائل قرآن کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں مگر پھر بھی حد درمی پر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْ، اس سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کو ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ کا کام ہے إِلَّا الْبَلَاغُ، بس آپ کا کام ہے ہمارے احکامات تک پہنچا دینا ان تک، باقی ماننا نہ ماننا کل قیامت کے دن ان کا حساب ان کے ذمہ ہے۔ اور آگے سب کو حکم دیا گیا کہ تمہیں ماننا چاہیے، جو قرآن حضور کے اوپر اتارا جا رہا ہے اس کا تمہیں اتباع کرنا چاہیے۔ آگے کی آیات میں قیامت کے دن وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، ایک ترازو قائم ہوگا، اور ان ترازو میں تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ہمارے عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ ہماری نماز پڑھی ہم کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، روزہ رکھا روزہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو مجسم بنا دیں گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، نیکی ہوگی تو بھی سامنے آ جائے گی، برائی ہوگی تو بھی سامنے آ جائے گی۔ اور وزن کیسے ہوگا؟
वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और हम अपनी कमजोर आंखों से दुनिया में देख रहे हैं कि ना नजर आने वाली चीजों का वजन हो रहा है। इंसान के बदन में टेम्परेचर कितना है, हरारत कितनी है, बुरूदत कितनी है, इसका भी वजन हो रहा है। साइक्लोन चलता है, उसकी भी पैमाइश के आले लोगों ने बना दिए हैं। तो जो चीजें दुनिया में नजर नहीं आ रही है उनकी पैमाइश हो जाती है, उनका वजन समझ में आ जाता है। तो ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तराजू कायम करेगा और इंसान ये कहने पर मजबूर होगा, मा लिहाज़ल किताब, ये नामे अमल को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसमें तो न बारीक चीज को छोड़ा गया है न बड़े गुनाह को छोड़ा गया है, हर चीज को महफूज कर लिया है। वजदू मा अमिलू हाज़िरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोग जो दुनिया में करके आएंगे अपने सामने मौजूद पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, आपका रब कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तुम्हें अपने अमल देकर खुद फैसला करना है कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। इक़रा किताबा, अपना नामे अमल पढ़ लो। वकफ़ा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, आज तुम अपने खिलाफ खुद गवाह बन जाओ तुम्हारे नामे अमल देखकर। अल्लाह हम सबको नामे अमल दाने हाथ में नसीब फरमाए। फिर आगे कहा गया कि नेक अमल का पलड़ा जिसका झुक गया तो उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग कामयाब होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनो, और जिनके नेक अमल का पलड़ा हल्का है और बदअमालियों का पलड़ा झुक गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग खसारा उठाएंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की जो कशमकश पूरे वाक़ये से अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया कि इब्तिदाई आफरीन से लेकर हक और बातिल की माराकाई चली आ रही है और कयामत तक चलती रहेगी। इंसान और शैतान का टकराव चला आ रहा है, कयामत तक चलेगा। इंसान और नफ्स का टकराव मौत तक चलेगा। इससे बाखबर रहिए कि तुम्हारे बाप का भी दुश्मन है और तुम्हारा भी दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने गेट आउट किया तो उसने उसका बदला लिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कसमें खाकर जन्नत से निकलवाया। लेकिन अल्लाह ने ऑप्शन रखा है कि कयामत तक तुम इसको दुश्मन समझो, इसकी बातों में मत आओ, तुम्हारा ओरिजिनल वतन जन्नत है, तुम दोबारा उसी वतन में लौट करके आओगे। तो अल्लाह ताला ने यह समझाया कि यह कशमकश जारी रहेगी। नफ्स को खत्म नहीं कर सकते, शैतान को दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मक्कारियों से महफूज रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो उसने धोखा दिया और जन्नत से निकलवाया, यह वाकया जिक्र करके अल्लाह ताला हम सबको बाखबर कर रहे हैं। उसके बाद इस सूरत की एक खुसूसियत यह है कि अल्लाह ने या बनी आदम इन अल्फाज के जरिए 4 मरतबा खिताब किया है। ऐ आदम के बेटों और बेटियों, पहला खिताब जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास को उतारा है, यानी ऐसी चीजें आसमान से उतारी कि जमीन में फिर लिबास तैयार होता है। युगारी सवातिकुम वरीशा, उस लिबास का मकसद यह है कि तुम सबसे पहले अपने सतर को छुपाओ और जीनत को भी इख्तियार करो। मालूम हुआ कि लिबास के 2 मकसद हैं, एक सतर को छुपाना और एक जीनत इख्तियार करना। वो लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, ये तो तुमने जाहिरी बदन को छुपाया, लेकिन तकवे का लिबास दिल में भी इख्तियार करो ताकि शैतान के हमलों से भी बच सको, और तकवे का लिबास ही बेहतर है। तो दोनों लिबास हैं और ये लिबास में मलबूस होना इंसान की फितरत है। इंसान अपने आप को नंगा रख ही नहीं सकता, ये उसकी तबीयत में नहीं है। शर्म और हया इंसान के नेचर में अल्लाह ने रख दिया। इसलिए अल्लाह ताला आगे या बनी आदम, दूसरा खिताब इस लफ्ज से हुआ। अल्लाह ताला हम सबको चौकन्ना कर रहे हैं कि शैतान सबसे पहला हमला लिबास पर करता है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जो दाना खिलाया था उसके जरिए सबसे पहले लिबास उतर गया था उनका, इसलिए दरख्तों के पत्तों के जरिए अपने बदन को ढांप रहे थे। तो अल्लाह ताला ने चौकन्ना किया है आदम की औलाद, सबसे पहले शैतान जो दाखिल होता है वो फहाश और रियानियत के रास्ते से इंसान का लिबास आधा हो जाता है। अब दुनिया में जो गुनाह का बाजार और गर्म हो रहा है, हम अपने लिबासों पर गौर करें, अपने बच्चों और बच्चियों की लिबासों पर गौर करें। यहां से रियानियत और फहाशियत दाखिल हो रही है। तो लिबास के बारे में हम सबको चौकन्ना किया कि लिबास या इंसान की फितरत में, हिजाब इंसान की फितरत और नेचर में दाखिल है। कहीं यहां से शैतानी रास्ते ना खुल जाए, गुनाहों के रास्ते ना खुल जाए, इसलिए लिबास के बारे में चौकन्ना रहो। आगे तीसरा खिताब या बनी आदम,
خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ نماز کے لیے تو لباس تو پہنو، لیکن ساتھ میں کہا گیا اچھا لباس پہنو۔ خذوا زینتکم، اپنی زینت کو یعنی زینت والا لباس نماز کے وقت پہ پہن کر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دربار میں جا رہے ہیں، اور کس کا دربار ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو رات میں نائٹ ڈریس پہن کر سوتے ہیں پھر اس کے بعد فجر میں اسی حالت میں چلے آتے ہیں، یہ اللہ کے دربار کے آداب کے خلاف ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کپڑا گھر میں پریس کیا ہوا تیار ہے، مگر کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز پڑھ کر آؤں گا، آفس جانے سے پہلے پہن لوں گا۔ دنیا کی آفس اللہ کی آفس سے بڑی ہے، دنیا کا دربار اللہ کے دربار سے بڑا ہے۔ مسجد میں ایسا لباس پہن کر آؤ جو لباس پہن کر فنکشن میں جاتے ہیں، جو لباس پہن کر شادی میں جاتے ہیں۔ اصل تو حکم یہ ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں آؤ تو خوشبو لگا کر کے آؤ۔ چار چیزیں انبیاء کی سنت میں سے، اس میں التعطر یعنی خوشبو لگا کر آنا، یہ بھی انبیاء کی سنت میں سے ہے، مگر آج اس کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اچھا لباس ہو، یہ نہ ہو کہ رات میں لنگی پہن کر سوئے اور اسی لنگی میں آ گئے، جو نائٹو پہن کر سوتے اسی میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کے دربار کے خلاف ہے۔ ہمارے اکابر کا معمول تھا کتنی بھی سخت گرمی ہو بہترین کرتا پہنتے تھے، اس پر آبا اور قبا پہنتے تھے۔ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو اس کا اہتمام ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے دربار میں ہم آ رہے ہیں۔ پھر آگے چوتھا کتاب، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول ہمارا پیغام لے کر کے آئے اور جو بھی مانے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کے بعد جو تین طبقے تھے ان میں جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے، پورے صفحے میں اسی مکالمے کا تذکرہ ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ ہم سے تو ہمارے رب نے نیکیوں پر جنت کا وعدہ کیا تھا، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، ہم تو جنت میں آ گئے، جو وعدہ ہمارے رب نے ہمارے رسولوں کے ذریعے کیا تھا آج بالکل برحق ہم نے پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے تمہیں جہنم سے ڈرایا تھا، کیا آج جہنم تمہیں ملی؟ تمہارا رب کا وعدہ تمہیں سچ دکھا؟ قَالُوا نَعَمْ، کہیں گے ہاں آج ہم نے دیکھ لیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک مؤذن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر۔ پھر اس کے بعد جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء، ارے اللہ نے کتنی نہروں سے تمہیں نوازا ہے، ایک تھوڑا سا پانی کے بوند ہمارے اوپر برسا دو۔ او مما رزقکم اللہ، اور کتنے بہترین پھل اللہ نے تم کو دیے ہیں، تھوڑے سے پھل ہم کو جہنم میں کھانے کے لیے مل جائے، اندر سے ڈال دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو ایمان والے اور اصحاب الجنت کہیں گے اللہ نے دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے، ہم نہیں ڈال سکتے۔ پھر یہ جو درمیان میں آراف والے ہیں، یہ آراف والے کہیں گے جنت والوں کو ان سلام علیکم، تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، حالانکہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن طمع کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا رخ جہنم والوں کی طرف پھیر دیں گے، تو جہنم والوں سے وہ لوگ کہیں گے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن بعد میں یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے باری تعالیٰ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، ہم صرف جنت کا دروازہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنی اجازت دیں گے۔ پھر کہا اندر کے حصے میں صرف بیٹھنے کی جگہ مل جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی اور وہ لوگ آخر میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا اور ان کے اندر جو انبیاء بھیجے ان کا تذکرہ سورہ اعراف میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، سوائے مٹھی بھر لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کر دیا اور باقی سب کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ دوسرے نمبر پر قوم عاد کا تذکرہ ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، بتایا تھا کہ قوم عاد میں اپنی طاقت کا گھمنڈ اور غرور تھا، یہ پہاڑوں کو ہاتھ سے تراشتے تھے اور اپنے گھر بناتے تھے۔ انہوں نے بعد میں خود مورتیاں بنانا شروع کیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کیا۔
حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف سے قحط سالی ان کے اوپر آئی، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، باز آ جاؤ، مگر وہ لوگ باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد تیسری نمبر کی جو قوم ہے قوم سمود، یہ قوم عاد ہی کی نسل سے ہے، اس لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک اس قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے تم وہاں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا اور اندر سے اونٹنی نکلی۔ کچھ لوگ ایمان لائے مگر اکثر لوگ اور قوم کے سردار لوگ منکر ہو گئے، بلکہ ان کے اندر ایک قیدار نام کا شخص تھا، اس نے اس اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم نے یہ جو حرکت کی ہے اب 3 دن تک اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اس کی علامت بھی بتا دی کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے نتیجے میں اس قوم کو بھی ہلاک کیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کی جو قوم ہے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا تو یہ الٹا کہنے لگے۔ آج ہی جو آیت گزری قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو تانے دیتے تھے، کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو ناپ تول میں کمی کرنے سے بچاؤ، راستوں میں بیٹھ کر سیٹیاں بجانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو بھی ان کے اندر بری عادتیں تھیں ڈرایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، مگر یہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایک مخصوص قسم کے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ اس کے بعد سورہ آراف کی جو دوسرے نمبر کی خصوصیت، پہلے نمبر کی خصوصیت بتائی کہ یا بنی آدم کے ذریعے 4 مرتبہ خطاب ہوا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور قوم فرعون، یہ چھٹے نمبر کی قوم آدھے پارے پر مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، مگر سب سے زیادہ تفصیلی تذکرہ کہ وہ کوہ طور پر گئے، تورات ملی، 30 دن کے بجائے پھر 10 دن اور کا اضافہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے تمنا کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجلیات ربانی کا جب پہاڑ پر ظہور ہوا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے انسان کی یہ جو آنکھیں ہیں، دنیاوی آنکھیں، یہ بہت کمزور ہے، جب تجلی کا ادراک نہیں کر سکتی تو وراء الورا ذات کا ادراک کیسے کر سکتی ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ تو چھٹے نمبر کے قوم فرعون جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کا تذکرہ ہے۔ فرعون نے دلیل کا مطالبہ کیا کہ موسیٰ اگر تم نبی بنا کر بھیجے گئے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور وہ اژدہا بن گیا۔ 70,000 جادوگر مقابلے کے لیے آئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کھلا معجزہ ہے، اس سے نظر بندی نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس جادو ہے جس سے نظر بندی ہو رہی ہے۔ تو ان جادوگروں نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرعون کے سامنے اپنا ایمان پیش کیا۔ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو رب العالمین پر ایمان لائے اور وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ کیونکہ اگر صرف اتنا کہتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو فرعون دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی یہ لوگ تو میرے اوپر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا رب موسیٰ و ہارون۔ معلوم ہوا عقائد میں لچک نہیں ہونی چاہیے، صاف صاف اظہار، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتوں میں سورہ کافرون پہلی آیت پہلی رکعت میں اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک مہینہ ہو جاتا تھا فجر کی سنتوں میں یہی 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ معبودان باطلہ سے برات، ایسی بتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ سورہ کافرون میں تذکرہ ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار قل هو اللہ احد۔ تو انسان تو اپنے دین کا آغاز
عقید توحید کے اظہار کے ساتھ کرتا ہے، معلوم ہوا عقائد کے بارے میں بالکل لچک برداشت نہیں کی جائے گی، جیسا کہ خود جادوگر آنے واحد میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اونچے مراتب ان کو دکھا دیے تھے۔ بس خاص بات ان میں یہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا لباس اپنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے ایسا نوازا کہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے۔ اب جب ایمان دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم مخالف ہے مگر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کامل ایمان کے نتیجے میں آج اس ایمان کی ضرورت ہے۔ بہت حالات بھیانک روپ اختیار کرتے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے کامل ایمان کا مطالبہ کریں۔ اگر کامل ایمان نصیب ہو جائے تو جنت کے مناظر انسان کو نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے گردن پر تلوار چل رہی ہے اور کہہ رہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے، مجھے جنت کی خوشبو پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ اللہ وہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے چند مضامین باقی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں۔ سبحان